سواء السبيل صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 اور اس کے بعد کی آیات ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ اور جو کوئی ایمان کے عوض کفر کو بدل لے فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ سو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہوا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اکثر اہل کتاب یہ پسند کرتے ہیں لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا کہ تم واپس لوٹ آؤ ایمان کے بعد کفر کی طرف. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق حسد کرتے ہوئے جو ان کے نفوس میں ہے بعد اس کے کہ جو ان کے لیے حق واضح ہو گیا. فاعفوا واصفحوا سو انہیں معاف کرو اور درگزر کرو. حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچے. ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ اور جو کچھ نیکی اپنے لیے آگے بھیجو گے تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے. اس آیت آج کے درس کے 3 مختلف مضامین ہیں. پہلا مضمون اہل کتاب یہود کی طرف منسوب ہے اور جیسے کہ پہلے بھی سلسلہ اسی مضامین کا چل رہا ہے کہ جو قوم یہود دین اسلام پر اور نبی علیہ السلام کے حوالے سے مختلف اعتراضات اور مختلف گفتگو کرتے ہیں اسی کا یہ سلسلہ ہے. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. مفسرین کی پہلی رائے یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ قوم یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے فائدہ فضول قسم کے سوالات کرتے تھے. ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو پھر قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کیوں اترتا ہے؟ آپ پر اترنے والی وحی تھوڑی تھوڑی کیوں ہے؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پوری کی پوری تورات نازل ہوئی. اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں تو آپ پر پوری تورات کی طرح قرآن مجید نازل ہونا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے مخاطب کیا قوم یہود کو اس طرح کے واہیات قسم کے سوالات تم پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کر چکے ہو. بلکہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا. آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ یہ تو حضرت موسیٰ سے اس سے بڑے بڑے سوال کر چکے ہیں اور مثال دی جیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر دیا ہم اس وقت تک تم پر اور تمہارے رب پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک دیکھ نہ لیں. تو لہٰذا آپ زیادہ پریشان مت. مفسرین کی دوسری رائے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ مشرکین کے سوالات کے حوالے سے بھی ہے کیونکہ مشرکین بھی مختلف اوقات میں نبی علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے مختلف قسم کے مطالبات سوالات کیا کرتے تھے. جیسے اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ آسمانوں پہ چڑھیں اور وہاں سے کوئی کتاب لے کے آئیں. ایک اس طرح کا سوال. اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ہماری یہ سرزمین مکہ سرسبز و شاداب کیوں نہیں ہو جاتی؟
اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ کے دائیں بائیں اوپر نیچے اللہ کے فرشتے چلنے چاہیے ساتھ، تاکہ کوئی پتہ چلے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ایک ہی جواب ارشاد فرمایا، سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، سوائے اس کے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میرے پاس اس طرح کی طاقتیں نہیں ہیں کہ میں یہ امور تمہاری خواہشات اور تمہارے مطالبات پر سر انجام دوں۔ تیسری مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ براہ راست مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کہ مسلمان بھی اور خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بلا وجہ کے سوالات مت پوچھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بلا وجہ اور بار بار سوالات نہیں پوچھا کرتے تھے، بلکہ اس بات کو زیادہ پسند کرتے تھے کہ کوئی بیرونی شخص آئے، کوئی دیہاتی شخص آئے، وہ آپ سے سوال پوچھے تو ہمیں بھی علم ہو جائے۔ چند سوالات ضرور صحابہ کرام نے پوچھے جو سوال پوچھنا بنتا بھی تھا، اور جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا، جیسے یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الخمر، اس طرح کے سوالات قرآن مجید میں موجود ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھے ہیں۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نبی علیہ السلام سے زیادہ سوالات پوچھا نہیں کرتے تھے۔ وہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ حدیث جبرائیل ہے، جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں پورے احادیث کے مجموعے میں حدیث جبرائیل کو وہ اہمیت حاصل ہے جو پورے قرآن مجید میں سورۃ فاتحہ کو حاصل، جس میں جبرائیل امین انسانی شکل میں آئے، چند سوالات پوچھے تھے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں کیا تھی، اور آخر میں نبی علیہ السلام نے جب صحابہ سے پوچھا تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے، تو صحابہ نے عرض کیا اللہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو نبی علیہ السلام فرمایا جبرائیل تھے، تمہیں دین کی باتیں علم میں لانے کے لیے تشریف لائے تھے، سوال وہ کر رہے تھے، جواب میں دے رہا تھا، اور تمہیں بھی ساتھ میں اس کا علم ہو رہا تھا۔ تو تینوں باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں کہ یہ آیت مبارکہ یہودیوں کے فضول سوالات کی بھی عکاسی کرتی ہے، مشرکین کے فضول سوالات کی بھی عکاسی کرتی ہے، اور تیسری بات اہل اسلام کو اس وقت صحابہ کرام کو اس میں منع کر دیا گیا کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بلا وجہ سوالات مت پوچھا کرے۔ پھر اللہ اسی آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی ایمان کے عوض کفر کو بدل لے، یعنی بعض اوقات ایسے سوالات اور ایسی ضد اور ہٹ ڈرمی ہوتی ہے جیسے کہ کفار مکہ اور قوم یہود کی تھی، تو اس طرح کے سوالات بندے کے کفر کو مزید پختہ کر دیتے ہیں، اور اگر صحابہ کرام سوال پوچھیں گے تو وہ کیا ہوگا، ان کے ایمان کو وہ شک میں رکھ دیں گے، شک میں ڈال دیں گے، لہٰذا اس طرح کے سوال پوچھنے سے احتراز لازم ہے۔ فقط ضل سواء السبیل، سو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہوا، پہلی بات۔ دوسرا مضمون ود کثیر من اہل الکتاب، بہت سے اہل کتاب خصوصاً قوم یہود وہ کیا پسند کرتے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ اس کا اظہار فرما رہے ہیں۔ وہ حق کو پہچان بھی گئے تھے، سمجھ بھی گئے تھے، نبی علیہ السلام کی جو تورات میں نشانیاں تھیں اس پہ نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ پوری بھی اتر رہی تھی، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ اب جو ایمان لے آئے مسلمان، ان کو یہ چاہ رہے تھے کہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جائے۔ کیا تھا؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا حاسدم من عند انفسہم، وہ مسلمانوں کے اسلام کو اپنے جیوں میں حسد سمجھتے تھے، کہ یہ کہتے یہ ان کو بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ یہ کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات جو تفصیلی ہے، حسد کی 3 صورتیں ہیں، 2 بالکل درست نہیں ہیں اور ایک جس کو حسد نہیں بلکہ رشک کہنا چاہیے وہ جائز ہے۔ حسد کی ایک صورت کیا ہے کہ کسی کے پاس بھی اللہ کی نعمت ہے، بندہ حسد کرتے ہوئے یہ خواہش کرے اگر مجھے نہیں ملی تو اس کو بھی نہیں ملنی چاہیے، مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس
نہیں رہنی چاہیے. ہمارے ہاں محاورہ جو ہے نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دواں، یہ والا محاورہ. اور دوسری حسد کی صورت کیا ہے کہ یہ چیز اس کو جو ملی ہے، جو نعمت اس پہ آئی ہے، کسی بھی صورت میں اس سے چھن کے میرے پاس آ جائے. دونوں صورتیں پسند نہیں کی گئی. تیسری صورت ہے رشک کی. وہ کیا ہے؟ اے اللہ تو نے اس کو اپنی نعمتوں میں سے عطا کیا، وہ علم ہے، وہ مال ہے، وہ دولت ہے، وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے، اے اللہ اس کے پاس بھی رہے، مجھے بھی عطا فرما دے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہر انسان کی یہ خواہش ہے. بلکہ یہ علماء نے بیان فرمایا کہ انسانوں کی ذوات کے اندر، ان کے نفوس کے اندر حسد رکھ دیا گیا ہے. بندہ جتنا مرضی اپنے آپ کو، حسد کہیں نہ کہیں موجود ہے، لیکن اگر اصلاح ہو جائے ہماری اور حسد کی تیسری صورت پیدا ہو جائے تو اس میں خیر. اگر پہلی دو صورتیں پیدا ہوئی ہیں تو وہ خطرناک ہے. اسی لیے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، یہ سورہ مبارکہ بھی نازل ہوئی کہ حاسدین کے حسد سے اپنے آپ کو بچایا جائے. تو اس آیت مبارکہ میں جو حسد کر رہے ہیں اہل کتاب، وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اہل ایمان کفر کی طرف واپس کیوں نہیں لوٹتے؟ ان کو لوٹ جانا چاہیے، واپس کفر کی طرف آ جانا چاہیے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. اکثر اہل کتاب یہ پسند کرتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں واپس لوٹ آتے کفر کی طرف ایمان کے بعد. اللہ فرما رہے ہیں کیوں ایسا چاہ رہے ہیں؟ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. تمہیں وہ چاہ رہے ہیں، حسد کرتے ہیں اپنے نفسوں میں بعد اس کے کہ حق کو وہ پہچان چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مومنین کو کیا تعلیم فرما رہے ہیں؟ فاعفو، ان کو دفع کرو، ان کو معاف کرو. وصفحو، ان سے درگزر کرو. حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، جب اللہ اپنا حکم بھیجے گا پھر دیکھ لیں گے. ان کو ابھی رہنے دو، چھوڑ دو ان کو ان کی حالت پر. ان کو منہ تو بغیظکم، ان کو اپنے غصے میں مرنے دو، ان کو چھوڑ دو اپنی حالت میں اور تم درگزر کرو، معاف کرو. اللہ خود فیصلہ فرما رہے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. تیسرا مضمون آج کے درس کی تیسری آیت مبارکہ میں اب اللہ رب العزت جو ہے وہ اہل ایمان کو متوجہ فرما رہے ہیں تمہارا کام کیا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اور کیا کرو؟ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو کچھ تم نیکی کرتے ہو اس کو آگے بھیجو. تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کوئی ہم نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اس کو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کا اجر بھی پائیں گے. ابھی صرف دو اللہ نے صورتیں بیان کی، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ. اس کے علاوہ ہر کام جو نیکی کا وہ تم کرو. جیسے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے لیے نیکی کے اتنے راستے ہیں جتنے اس کی سانسوں کی تعداد ہے. ہر لمحے بندہ کوئی نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے. اور آپ کی دین کی تعلیمات اس میں بڑی کشادہ اور واضح ہیں کہ اللہ قدم قدم پہ نیکی کا ثواب، اور اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو لہٰذا جہاں پہ واجبات ہوں، فرائض ہوں، وہاں پر بندہ مستحبات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی پابندی کرتے ہوئے نیکیوں کو اللہ کے ہاں پہنچاتا رہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ تجدوہ عند اللہ، اس کو اللہ کے ہاں پائے گا. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھتے ہیں. تمہاری کسی نیکی کو ضائع، تمہارے کسی عمل سے اللہ غافل نہیں ہے، ہر ایک پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ ایمان اور اخلاص اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب تم نیکی کرو گے تجدوہ عند اللہ، تم اس کو اللہ کے ہاں ضرور پاؤ گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اب درس رمضان المبارک کے بعد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ إنک أنت الوہاب. یا رب العالمین ہم سب کے ہر قسم کے کبیرہ صغیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. یا رب العالمین نیکیوں سے بھرپور زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما.
فرما، برائیوں سے، بدیوں سے، نافرمانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، رمضان مبارک کے مہینے کی آمد ہے، یا اللہ اس مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس میں زیادہ سے زیادہ تیری رضا والے، تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ نیک اعمال کو بھرپور طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے رمضان کے آنے والے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رمضان کے مہینے میں کی جانے والی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو کمیاں کوتاہیاں رہ جائیں ان سے درگزر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔